آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر مذہبی اور سیاسی حلقوں میں کافی گرما گرم بحث چھیڑ دیتا ہے، یعنی کرسچن زائنزم۔ ہم ٹروتھ ان ہسٹری نامی یوٹیوب چینل کے ایک تجزیے کی گہرائی میں جائیں گے جو اس تحریک پر کچھ بہت سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورس میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ سورس اپنی بات کا آغاز ہی ایک بہت بڑے چونکا دینے والے دعوے سے کرتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں ایک شدید گمراہی یا اسٹرانگ ڈیلوژن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے اصل منطق کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، ان کا مرکزی دعویٰ سیدھا یہ ہے کہ کرسچن زائنزم کلیسیا میں داخل ہونے والا آخری زمانے کا سب سے بڑا فریب ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے اور یہی دراصل ہمارے آج کے پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ اچھا، کسی بھی نظریے پر تنقید کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خود وہ نظریہ ہے کیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سورس کرسچن زائنزم کی تعریف کیسے کرتا ہے، کیونکہ اسی تعریف پر آگے کی ساری بحث کھڑی ہے۔ تو اس سورس کے مطابق کرسچن زائنزم ایک ایسا عقیدہ ہے جو کچھ بنیادی باتوں پر کھڑا ہے۔ پہلی بات کہ آج کے جو یہودی ہیں وہ بائبل کے بزرگوں کی براہ راست نسل سے ہیں۔ دوسری بات، فلسطین کی سرزمین پر ان کا ایک خدائی حق ہے۔ اور تیسری، اور یہ بہت اہم ہے، کہ عیسائیوں کی حمایت سے حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کو جلدی لایا جا سکتا ہے۔ آئیں ذرا ان عقائد کو تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہودیوں کا حضرت ابراہیم سے ایک اٹوٹ نسلی تعلق ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تاریخی اور مذہبی دعویٰ ہے۔ پھر دوسرا، زمین کے حق کا دعویٰ جو دریائے فرات سے لے کر دریائے مصر تک ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جغرافیائی اور سیاسی طور پر کتنا اہم ہے۔ تیسرا کہ مسیح کی واپسی کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس تحریک کو ایک بہت ایکٹیو رول دیتا ہے۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے زیادہ متنازع ہے، کہ خدا کے پاس نجات کے دو الگ الگ پلانز ہیں، ایک یہودیوں کے لیے اور دوسرا باقی سب کے لیے۔ دیکھیں، کسی بھی مذہبی بحث کی جو جان ہوتی ہے نا، وہ مقدس کتابوں کی تشریح میں ہوتی ہے۔ تو اس سورس کا سارا استدلال بھی بائبل کی کچھ خاص آیات کی ایک مخصوص تشریح پر ٹکا ہوا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تشریح جو عام طور پر کی جاتی ہے اس سے کیسے مختلف ہے۔ یہاں ایک بہت بنیادی اختلاف سامنے آتا ہے۔ آیت ہے پیدائش 12:3۔ کرسچن زائونسٹ کے مطابق یہ آج کی جدید ریاست اسرائیل کو برکت دینے کا ایک حکم ہے، لیکن یہ سورس کہتا ہے نہیں، رکیے، یہ وعدہ تو صرف حضرت ابراہیم کی ذات سے کیا گیا تھا، کسی سیاسی ریاست سے نہیں۔ اور یہ چھوٹا سا فرق پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور آیت ہے زبور 122:6، جس میں یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آج کے ماننے والوں کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ یروشلم کے سیاسی شہر کے لیے دعا کریں، یا پھر یہ اس زمانے کے ان عبادت گزاروں کے لیے ایک گیت تھا جو خود چل کر اس شہر جاتے تھے؟ سورس کے مطابق اسے عہد نامہ جدید کا حکم سمجھنا اصل سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنا ہے۔ اچھا، مذہبی دلائل سے ہٹ کر اب ذرا اس تحریک کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، جیسا کہ اس سورس میں بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظریات آخر اتنے مقبول ہوئے کیسے۔ یہ سورس اس کی شروعات 1897 میں تھیوڈر ہرٹزل کی پہلی سیونی کانفرنس سے جوڑتا ہے۔ پھر 1917 میں برطانیہ کا اعلان بالفور آیا، جس نے اسے ایک سیاسی وزن دیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام تو ایک بہت بڑا موڑ تھا، خاص طور پر جب ایک امریکی صدر بھی اس کی حمایت میں تھے جو اسکوفیلڈ کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ ہوئی، جس نے امریکی بنیادی پسند عیسائیوں کو اس کے پیچھے لا کھڑا کیا، اور 1970 کی دہائی تک تو ٹی وی اور کتابوں کے ذریعے یہ نظریہ لاکھوں گھروں تک پہنچ چکا تھا۔ یہ سورس خاص طور پر دو چیزوں کو اس نظریے کے پھیلاؤ کا ذمہ دار مانتا ہے۔ ایک تو ہے اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کے نوٹس، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے بائبل کی تشریح کو ایک خاص شکل دی، اور دوسرا ماس میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کا رواج، جس نے ان خیالات کو امریکن ایونجیلیکلزم کے بالکل مرکز میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے شاید سب سے متنازع حصے کی طرف، وہ مذہبی نکات جنہیں یہ سورس سیدھا بدعتیں کہتا ہے، یعنی عقیدے کی بہت بڑی بنیادی غلطیاں۔ سورس کے مطابق 3 بڑی مذہبی غلطیاں ہیں۔ پہلی، 2 خدائی منصوبوں کا نظریہ، مطلب یہ کہ خدا کے پاس یہودیوں اور کلیسیا کے لیے الگ الگ راستے ہیں۔ یہ روایتی عیسائی نظریے سے بالکل الگ بات ہے۔ دوسری، التوا کا نظریہ، یعنی یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کا منصوبہ ملتوی ہو گیا تھا، جو ایک طرح سے ان کی قدرت پر ہی سوال اٹھاتا ہے۔ اور تیسری، ایک تیسرے ہیکل کی تعمیر کا عقیدہ، جس میں جانوروں کی قربانیوں کی واپسی کی بات ہے، جو کہ سورس کے مطابق حضرت عیسیٰ کی قربانی کی اہمیت کو کم کرتی ہے۔
अपने इस नुक्ते को मजबूत करने के लिए ये सोर्स बाइबल का ही हवाला देता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदुस का हैकल है? और इस बुनियाद पर वो सवाल करता है कि भाई अगर हर ईमानदार खुद एक हैकल है तो फिर ईसाई दुनिया को एक और पत्थर के बने हैकल की जरूरत ही क्यों है? इनके मुताबिक ये सोच ही एक फरेब है। तो आखिर में हम देखते हैं कि इस तहरीक के हकीकी दुनिया पर क्या असरात मुरतब हुए और इसका हतमी मजहबी नतीजा क्या निकलता है, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। और यहीं हमें पता चलता है कि ये बहस सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि इसके सियासी और समाजी पहलू भी हैं। सोर्स का दावा है कि इस तहरीक के नतायज बहुत गहरे हैं। इसने मशरक़ वुस्ता में अमरीकी खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असर डाला है, जिसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहंदगान को हर साल अरबों डॉलर में चुकानी पड़ती है। मजहबी सतह पर यह हजरत ईसा की कुर्बानी की तौहीन है। ये बाइबल की पेशन गोई का मरकज मसीहा से हटाकर रियासत इसराइल पर ले जाती है और सबसे बढ़कर ये अपने हामियों को एक शदीद गुमराही में डाल देती है, जो रूहानी तौर पर एक बहुत खतरनाक पोजीशन है। और आखिर में ये सोर्स हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो पूरी बहस का निचोड़ है कि क्या बाइबल की पेशन गोई का असल सवाल ये है कि इसराइल का क्या बनेगा, या असल सवाल ये है कि हजरत ईसा का क्या बनेगा? और ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी बहस का असल महवर कौन होना चाहिए।